إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واسع ذنب من بسر ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ و ایمان مدد واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کی سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا میرا خواجہ عطا رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے الحمدللہ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ کی خصوصی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا دن نصیب ہوا۔ یہ سرکار علیہ السلام کا کرم ہے کہ ہم اس دور میں اس معاشرے میں لاکھوں برائیاں کرنے کے باوجود محض سرکار علیہ السلام کا کرم ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ لاکھوں برائیاں کرنے کے باوجود اس رب نے ہمیں ان گنت نعمتیں عطا فرمائیں اور مستقل اللہ رب العزت نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ اب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم برائیاں کرتے ہیں اور رب باری تعالی ہم پر اپنی رحمتیں، نعمتیں، وسعتیں ہم پر برساتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم اب برائیاں ہی کرتے رہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رب کے شکر میں اس رب کا احسان مانتے ہوئے جو نعمتیں وہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، ہم اس رب کے حکم کی تعمیل شروع کریں۔ جو رب نے ہمیں احکامات دیے ہیں ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں، لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم مستقل بنیادوں پر اللہ رب العزت کے نافرمان ہیں، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ، لیکن اس معاشرے کا شاید وہ جو اللہ کا ولی ہو وہ بچا ہوا ہے، لیکن دیگر جتنے بھی ہیں مجھ سمیت اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پشت ڈال کر زندگی گزارنا ہی ہمارا طریقہ زندگی ہے۔ اب ہم کس سے سیکھیں کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے، ہم کس طرف جائیں؟
تو یقیناً اللہ رب العزت کے قرآن کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے کہ مولا قرآن میں تو نے ہمیں کس طرح کی زندگی کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں حکم دیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کا۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا اپنے محبوب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے کا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے پیارے آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ آپ کی اتباع کریں، تو پھر میں رب ان سے محبت فرماؤں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ انداز زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ جو رب نے ہمیں سکھایا وہ یہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کی جائے تو وہ کس طرح کی جائے، اس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ اوصاف ہم نے پچھلا جمعہ بھی سنے تھے، آج اس کے متعلق انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ ایک وصف ایسا ہے حلم، یعنی برداشت، صبر، بردباری، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا وصف ہے، ان کی خاصیت ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت اپنے متعلق بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ غفور حلیم، کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب یہ صفت ہے حلم، تو یقیناً اس نے اپنے بندوں کے لیے بھی اس صفت کو خاص کر رکھا ہے۔ وہ پسند فرماتا ہے کہ جو میری صفت ہے میرے بندے بھی اختیار کریں۔ تو اللہ رب العزت حلم والا ہے اور پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے بھی برداشت اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ حلم کا آسان لفظوں میں مفہوم یہ ہے کہ غضب و غصہ آنے اور اسے نافذ کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود اسے نافذ نہ کرنا اور سزا نہ دینا۔ دروازہ یہ ہے حلم کا آسان مفہوم، کہ میرے پاس طاقت بھی ہے، میرے پاس سارا اختیار بھی ہے کہ میں اپنے سے چھوٹے کو سزا بھی دے سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اسے سزا نہیں دے رہا، تو یہ حلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایع نشان اس خوبی سے متصف ہے، وہ سب سے زیادہ حلم والا ہے، اپنے مجرموں کی فوری گرفت نہیں فرماتا، اور یہ ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العزت فوری طور پر اپنے مجرموں کی گرفت نہیں فرماتا۔ نہ جانے کس کس گناہ میں ملوث ہیں ہم، لیکن اللہ رب العزت فوراً گرفت نہیں فرماتا، بلکہ مہلت عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک میں متعدد آیات کریمہ میں اس خوبی کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے لیے کہ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے، یعنی برداشت۔ بندے گناہ کر رہے ہیں اور مستقل کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں اور مستقل کر رہے ہیں، لیکن فوراً گرفت نہیں ہو رہی۔ اور کراچی والوں پر تو خصوصاً اللہ کا احسان ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس چھوٹی سی عمر میں نے نہیں دیکھا کہ بھئی جناب طوفان آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، کبھی کراچی میں طوفان آیا ہو۔ یہ محض رب کا فضل ہے۔ اگر طوفان آئے اور پورے کراچی کو بہا کر کے لے جائے
تو کون رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کر سکتا ہے؟ کس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ رب باری تعالیٰ سے سوال کرے کہ مولا تو نے کراچی بم طوفان کیوں بھیجا؟ لیکن اس رب کا فضل ہے اور اس کا حلم ہے، اس کی برداشت اور بردباری ہے، نہیں فرماتا۔ جب اس رب کے اندر رب ہونے کے باوجود، بھائی مجھے بتائیں نا کہ جناب اگر اللہ رب العزت عذاب نازل فرمائے تو کوئی ہے پوچھنے والا؟ کس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ رب سے سوال کر لے؟ تو اسی کو تو حلم کہتے ہیں کہ آپ کے اندر طاقت بھی ہو، آپ سزا دینے کا اختیار بھی رکھتے ہو، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے سے نیچے والوں کو سزا نہ دیں، طاقت ہونے کے باوجود غصے کا اظہار نہ کریں، اسی کو حلم کہتے ہیں۔ اور ہمارے اندر سے اس چیز کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب آئیے حضرت سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احد اصبر على اذن سمعه من اللہ يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، یعنی تکلیف دے، ناپسندیدہ بات کو سن کر سب سے زیادہ حلم فرمانے اور سزا کو مؤخر کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ ناپسندیدہ بات کو سن کر سب سے زیادہ حلم اور سزا کو مؤخر کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ لوگ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ اولاد سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو اب بتائیے ایسی ناپسندیدہ بات کو سن کر پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سزا کو مؤخر کرتا ہے، سب سے زیادہ حلم والا ہے، کہ لوگ اس رب کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں عافیت، مصیبتوں سے بچاتا اور رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ دوسرے ممالک کا اگر مشاہدہ کریں، اگر دوسرے ممالک پر نظر کریں جو غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں، ہم تو چلے مسلمان ہیں نا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اس لیے اللہ ہم پر رحم فرماتا ہے۔ وہ جو اللہ پر ایمان ہی نہ لائے ہوں، وہ جو اللہ کو مانتے ہی نہ ہوں، اور رب کو اگر مانتے بھی ہیں تو وہ اس انداز میں کہ رب تو رب ہے اور رب کا بیٹا بھی رب ہے، معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا بناتے ہوں، اور کچھ ایسے ہیں جو رب کا انہیں یقین ہی نہیں، کہتے کوئی رب ہی نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اب ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اس پر ایمان لائے، لیکن وہ جو کافر ہیں اللہ رب العزت انہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے، حالانکہ طاقت اللہ رب العزت کی وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، ایک بار کہے کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے، ایک بار اللہ رب العزت کا فرمانا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اب بتائیے عیسائی ہوں، کافر ہوں، یہودی ہوں، جو بھی ہوں، ان پر بھی اللہ رب العزت نے رزق کے دروازے بند نہیں کیے۔ تو اللہ رب العزت سے زیادہ حلم والا کون ہو سکتا ہے؟ اور جب وہ حلم والا ہے تو اسے پسند یہ ہے کہ میرے بندے بھی حلم والے ہوں۔ اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ، کہ جناب تم نے ان کی پیروی کرنی، کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، سیرت پر چلنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلم کیسا؟ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے چچا آزر
میں اس پر یہاں روک کر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر مشہور یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا. والد کا نام کیا تھا؟ آزر. یہ ہمارے یہاں مشہور ہے، لیکن والد کا نام آزر نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق، یا بعض نے لکھا طارق کاف کے ساتھ، یہ تھا. اور یہ جو تھے چچا، یہ مشرک تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو چچا ہے یہ مشرک ہیں. اور انبیاء کرام علیہ السلام کی خاصیت یہ ہے کہ کبھی کسی مشرک کی پشت میں سوار نہیں ہوئے. یعنی پشت سے سلسلہ ہوتا ہے نا اولاد ہونے کا، تو انبیاء کرام علیہ السلام کی خاصیت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کبھی کسی مشرک کی پشت میں منتقل نہیں ہوئے. ہمارے یہاں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پیارے آقا کریم علیہ السلام کے والدین پر کفر کے لگاتے ہیں کہ جناب وہ کافر تھے. حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے متعلق کہتے ہیں وہ کافر تھے. انبیاء کی یہ شان ہے کہ کسی کافر کی پشت میں سے منتقل نہیں ہوئے اور نہ کسی کافر کی پشت میں منتقل ہوئے. یہ انبیاء کی شان ہے. جی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور چچا کا نام جن کا قرآن میں ذکر ہے، چچا کا نام تھا آزر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا، درود پاک پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ وسلم علیہ رسول اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو محبت بھرے انداز میں عقیدہ توحید کی دعوت دی. چچا سے کہا، چچا جان اللہ ایک ہے، آپ بھی مان جائیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، آپ بھی مان جائیں. اب اس نے نہ صرف دعوت حق قبول کرنے سے صاف انکار کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کو یہ دھمکی بھی لگا دی کہ جناب اگر تم بتوں کی مخالفت سے باز نہ آئے تو میں تم پر پتھراؤ کراؤں گا، میں تم پر پتھراؤ کراؤں گا. اب ایک نبی ہیں علیہ السلام، اور یہ نبی اپنے چچا آزر سے جا کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئیں، اور آگے سے دھمکی مل جائے کہ جناب تم نے اگر اب ہمارے بتوں کی مخالفت کی تو تم پر پتھراؤ کرایا جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلم دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ یہ رویہ بہت تکلیف دہ تھا. ظاہر ہے نا کہ جناب میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ یار میں پکا نمازی ہوں، اور میں اپنے والد کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنے بڑے بھائیوں کو یہ کہوں کہ جناب چلیے نماز پڑھنے چلیے، یا کوئی نیکی کی دعوت دوں اور وہ صاف انکار کر دیں کہ ہم نہیں کرتے، تو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہمیں احساس ہوگا نا کہ یار اتنی محبت سے میں دعوت دے رہا ہوں اور صاف انکار کر دیا. تو اب بات تکلیف دہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سگے چچا آزر کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ ایک ہے، عقیدہ توحید پر دعوت دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب تم نے ہمارے بتوں کی مخالفت کی تو تم پر پتھراؤ ہوگا. اب یہ بڑی تکلیف دہ بات. پھر آپ نے اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلم ہے، برداشت، بردباری. بلکہ جب تک امید تھی کہ وہ اسلام قبول کر لے گا تب تک آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی مغفرت اور بخشش کی دعا فرماتے رہے. تاہم جب اس کے مسلمان ہونے کی امید نہ رہی تو اس سے اپنا تعلق ختم کر دیا. یہ نہیں کیا کہ بھئی میں تو نبی ہوں اور میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، اور میں اگر اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ اس پر عذاب نازل فرمائے گا، تو میں دعا کرنے بیٹھ جاؤں مصلی لے کر کے اللہ میرے چچا پہ عذاب بھیج دے. وہ تیرا انکار کرتا ہے،
یہ نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. کیا کیا؟ جب تک ممکن تھا دعوت دی. جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ دعوت قبول کرنے والا نہیں ہے تو اب اپنا تعلق ختم کر دیا. ہم میں سے کوئی ہوتا کہیں ہم تبلیغ پر بھی چلے جائیں اور ہم کسی کو دعوت دیں اور وہ اس طرح صاف انکار کر دے, ہم کہتے ہیں تو انسان. ابراہیم علیہ السلام کو داڑھی کا تحفہ دے رہا ہوں, بولے نا یار, کوئی ایک ارادہ کر لے بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں میں کمارا بھی ہوں اور میری داڑھی بھی ہے اور میری شادی بھی ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہے کہ داڑھی رکھیں تو شادی نہیں ہوگی. اور جنہوں نے شادی کر لی ہے وہ تو پہلی صورت میں ارادہ کر لے امام صاحب میں نے داڑھی رکھنی ہے, ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ. اب ایسا تو نہیں ہے گھر جاؤں گا تو بیگم ڈنڈا اٹھا لے گی, یار تم داڑھی کی نیت کر کے آگا پوچھا تھا مجھ سے. کنوارے کے لیے زیادہ آسانی ہے, کوئی روکتا ہے روکنے دیں, بولا نہیں بھائی بس اب داڑھی کی نیت کر لیے, اب داڑھی رکھنی ہے. اور اس پر میں ایک اور بات عرض کر دوں, چلے پھر اور جذبہ ملے گا. داڑھی شیف کیوں بنایا جاتا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شیف کیوں بنایا جاتا ہے؟ میں نے کسی سے پوچھا تھا بھائی شیف کیوں بنا رہا؟ یار تھوڑا چہرہ خوبصورت لگتا ہے. آپ مجھے جواب دیں گے کائنات میں سب سے حسین و جمیل آدمی, سب سے حسین و جمیل آدمی میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم تھے. اب بتائیے ان کے چہرے پر داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ اب مجھے بتائیں داڑھی کاٹنے میں خوبصورتی ہے یا داڑھی بڑھانے میں خوبصورتی ہے؟ تو کوئی ایک ارادہ کر لے, چلے میں مجمع کے سامنے مجھے عجیب لگ رہا ہے اور میں سب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں, ارادہ کر لیں, مجھ سے بعد میں ملاقات کرے میں اسے گلے لگاؤں گا نہیں یار امام صاحب میں نے اس سال داڑھی کی نیت کر لی ہے. کوئی آپ کو ایسا نہیں کہے گا ارے تم پاگل ہو داڑھی رکھو گے. ابھی اتنا ذہن بنا رہا ہوں یار, کوئی تو کھڑا ہو. میں نے ایک اور بات پر بھی ذہن بنانا ہے. چلیں میں دوسری طرف آ رہے ہیں. اللہ کرے کہ میں نے یہ دعا پڑھی تھی, اسی لیے پڑھی تھی کہ کاش میری زبان میں, یہ میرا قصور ہے کہ میری زبان میں تاثیر پیدا نہیں ہو رہی, انشاءاللہ اگلا ہفتہ ہوگی. بہرحال ارادہ کر لیں بھائی, کوئی نہ کوئی ایک بندہ ارادہ کر لے کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو داڑھی کا تحفہ دینا ہی دینا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت ساروں نے ارادہ کر لیا ہو. اب ایک اعلان اور سماعت فرمائیں, اس پر آسانی سے آپ لوگ عمل کر لیتے ہیں, پہلے بھی آپ نے کیا ہے. اب یہ چادر میں نے بچھا دی ہے اور میں اپنی شروعات اپنی جیب سے کر رہا ہوں. یہ شروعات میں نے سیدھی بچھاؤ مولانا, چادر بچھاؤ سیدھی. یہ شروعات میں نے اپنی جیب سے کر دی, جتنا بھی کھلا تھا سارا ڈال دیا. ہمارا جو جنریٹر چل رہا ہے نا اب یہ دے رہا ہے خرچہ, ہمیں بہت خرچہ دے رہا ہے, برداشت نہیں ہو رہا. ہم نے لینا ہے نیا جنریٹر, یہ بکے گا 40 سے 50 ہزار میں بک جائے گا. نیا آئے گا, چائنا کا جنریٹر آئے گا اسی طاقت کا 5 kV کا, وہ آئے گا 85,000 میں. جیسکو کا جنریٹر آئے گا 1,35,000 میں. ہونڈا کا جنریٹر آئے گا کم و بیش 2 لاکھ میں, جو ہمیں آگے سے رقم ملی. اور اگر ہم آگے جائیں 8 kV پر تو وہ جنریٹر آئے گا 2.25 لاکھ میں. اب جہاں تک آپ مجھے پہنچا دیں گے, میں نے یہ چادر پھیلا دی ہے, جہاں تک آپ مجھے پہنچا دیں گے, امید ہے کہ آج ہی جنریٹر ہم خرید لیں. بولیں جی سبحان اللہ. مجھے نوٹ نظر آ رہے ہیں نا اس لیے سبحان اللہ کہلوا رہا ہوں. تو یہ میں نے آغاز کر دیا, بسم اللہ کر دی, بولیں جی سبحان اللہ. اچھا یہ آپ حاجی صاحب سے لے کر آئے نا بجات بھائی, وہ اشارہ کر رہے ہیں. بولیں سبحان اللہ بھائی, واہ. یقیناً پرانی یادیں بھی تازہ ہوئی ہوں گی.
جو بزرگ ہیں مسجد میں ان کو پرانی یادیں تازہ ہوئی ہیں؟ بولیں سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کا دینا قبول فرمائے۔ شاباش، بچوں سے بھی ڈلوایا کریں تاکہ انہیں عادت ہو۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر ہونا، مسجد میں وقت دینا، مال دینا، سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اللہ رب العزت جی اچھا، اب جو جھولی گھومے گی، جو نماز کے بعد عموماً گھومتی ہے، اس میں بھی آپ اپنا حصہ جو ملاتے ہیں وہ ملائیے گا۔ یہ جنریٹر کے لیے خاص تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ کریم قبول فرمائے۔ ہم آئندہ جمعہ بھی کریں گے، اس سے آئندہ جمعہ بھی، جب تک ہماری رقم پوری نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔